ہے تو میں بہت پریشان رہتی ہوں اور ہمارے ساتھ وقت نہیں دیتا ہے اور مطلب ہم کو ڈانٹتا پھٹکارتا رہتا ہے اور میں بہت پریشان رہتی ہوں. میں کیا کروں؟ اس شوہر کے ساتھ رہوں یا طلاق لے لوں؟ دیکھیے، شوہر کے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں کہ ان حقوق کا پورا کرنا ضروری ہے. اس میں ایک جو خاص جو نکاح کا مین مقصد ہے بیوی کو وقت دینا اور بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا. اگر اس مسئلے میں بیوی پریشان رہتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس اپنی بیوی کے ساتھ رہے. اگر اس کا حق اس کے ساتھ حق تلفی کرے گا تو بہت سخت گناہ گار ہوگا. بیوی کو چاہیے اپنا حق مانگے شوہر سے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ شوہر حق دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے خواہشات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں شوہر سے کہ وہ ایک سال باہر رہتا ہے، بیوی کی خواہش پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور اس سے زنا سرزد ہونے کا اندیشہ ہے یا زنا سرزد ہونے کا خطرہ ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اپنی بات رکھے کہ بھائی ہمیں یا تو ہمارے آپ ساتھ وقت دیں، ورنہ آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے گا. تو اگر ایسا یقین ہو جائے تو پھر بہتر ہے کہ ایسے شوہر سے پھر طلاق لے لینا، اس سے علیحدگی اختیار کر لینا. کیونکہ بھائی اگر وہ اس کا جو مین مقصد ہے نکاح کا اگر وہ پورا نہیں ہو رہا ہے اس سے، اور بیوی کو اس شوہر کے ہونے کے باوجود گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کو سمجھائے. نہیں مان رہا ہے تو اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شوہر اس معاملے میں اگر بیوی گناہ گار ہوئی یا وہ بیوی کو وقت نہیں دے رہا ہے یا وہ بیوی سے ایک سال کے لیے دور چلا جاتا ہے جبکہ بیوی نہیں چاہتی ہے، تو پھر اس میں شوہر بھی بہت زیادہ گناہ گار ہوگا. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جس کو میں نے بہت ناز نخرے سے پالا ہے اور جوان ہو گیا ہے اور مجھ سے بہت بیہودی حرکتیں کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے اور اس سے میں بہت پریشان رہتی ہوں. میرے لیے دعا بھی کریں اور کوئی راستہ بتائیں. دیکھیے، ایک بچہ ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ کیسا بیٹا ہے جو باپ کو مارتا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے والدین نے اس کو علم دین نہیں سکھایا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ماں باپ نے اس کو دین کی تعلیم تربیت نہیں سکھائی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماں باپ اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھاتے ہیں ان کے بچے ان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں ماں باپ کی بہت بڑی کمی رہتی ہے کہ وہ بچے کو دین قرآن نہیں پڑھاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ جو والدین کو چاہیے کہ بھائی حق بھی ہے نا، ماں باپ کے اوپر بچوں کے 3 حق ہیں. پہلا حق کہ جب پیدا ہو اچھا نام رکھنا، یہ ماں باپ کے اوپر ضروری ہے. دوسرا اس کو دین اور دینی تعلیم سکھانا. تیسرا اس کی جب عمر ہو جائے، اس کی عمر ہو جائے تو جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنا. یہ والدین کے اوپر فرض ہے، والدین کے لیے ضروری ہے. اگر وہ ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کو بھی نہیں کرتی ہیں تو اس میں والدین بھی گناہ گار ہوں گے. بہرحال یہ ایسا ہوتا جب ہے جب کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں سکھاتے ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب میں یہی کہوں گا کہ درود پاک کی کثرت کریں والدہ، اور 51 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے بیٹے کو پلائیں. تو انشاءاللہ اس سے اس کا مائنڈ جو ہوگا وہ تھوڑا سا سلجھے گا اور وہ تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مائنڈ میں بہت جلد ہی انشاءاللہ دماغ میں اس کے جو فطور رہتے ہیں اور جو غصہ گرمی کرتا ہے انشاءاللہ اس سے اس کا غصہ کم ہوگا انشاءاللہ. ایک خاتون ہیں بامبے سے، وہ سوال پوچھ رہی ہیں، مفتی صاحب آپ کو سلام کہہ رہی ہیں کہ ہمارا شوہر بالکل کہنا نہیں مانتا ہے اور کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جواب وہ اپوزٹ دیتا ہے اور بالکل ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے، نہ گھر میں اور نہ کوئی سپورٹ کرتا ہے، اور ہمارے اس کے 3 سال سے کوئی تعلقات نہیں ہیں گھر میں رہنے کے باوجود. دیکھیے، کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے یا گھر میں کسی کے سکھایا میں آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہ اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں. دیکھو، ماں کی آڑ لے کر کوئی بیوی کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں کر سکتا ہے اور بیوی کی آڑ لے کر ماں کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی کام کر رہا ہے تو گناہ گار ہوگا دونوں معاملوں میں. تو یہ ایک معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد کا کہ لڑکے کو بہت ہی درمیانی چال چلنا پڑتی ہے. ماں کے جو حقوق ہیں ماں کے ساتھ ماں کے حقوق کو پورا کرے، بیوی کے جو حق ہیں ان کو ابھی پورا کرے. تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے اپنے والدین کے پاس رہتا ہے یا والدین کو ٹائم دیتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. والدین کے پاس رہنا یا ٹائم دینا غلط نہیں ہے، اس کے اوپر والدین کے بھی حق ہیں. لیکن اگر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہا تو اس میں وہ گناہ گار ہوگا. اور اگر ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگر وہ پٹی نہیں کھا رہی ہے اور وہ گھر میں رہنے کے باوجود 3 سال سے علیحدگی ہے اور اگر انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہمارا شوہر ہمارے قریب نہیں آ رہا ہے، گناہ ہونے کا اگر اندیشہ ہے، تو اپنے شوہر کو کہیں، اس بات کو ظاہر کریں کہ بھائی آپ میرے ساتھ نہیں رہتے، مجھ سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. اور اگر بیوی سے گناہ سرزد ہوا تو اس میں گناہ گار شوہر بھی ہوگا، بیوی بھی ہوگی اور شوہر بھی گناہ گار ہوگا اگر کوئی زنا کے قریب پہنچ گیا تو.
اور اگر اس کے باوجود شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہا ہے یا جو اس کے حقوق ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا ہے تو بیوی علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، علیحدہ ہو سکتی ہے، اس سے چاہے تو الگ ہو جائے۔ ایک سوال ہے مفتی صاحب بنگلور سے کہ ہمارے گھر میں کھٹ پٹ چلنے کی آواز آتی ہے، اچھا، اور کھانا اچانک رکھا ہوا پکا ہوا کھانا غائب ہو جاتا ہے، اور جب میں برتن دھو کے اپنے کچن میں رکھتی ہوں تو برتن اپنے آپ گر جاتے ہیں، تو اس میں کس طرح کے اثرات ہیں؟ یہ اگر گھر میں کھٹ پٹ ہونا یا چھت پہ اٹاری پہ کھٹ پٹ ہونا یا برتنوں میں مطلب نہ ہوا آ رہی ہے نہ کوئی مسئلہ ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پنکھا وغیرہ چلا اس کے ذریعے سے اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہے کہ مطلب بغیر کسی وجہ کے نہ پنکھا چل رہا ہے نہ کسی طرح کی کوئی ہوا ہے اور اس کے بعد یہ کھٹر پٹر کی آوازیں، تو جنات کے ہونے کا یہ نشانی ہوتی ہے کہ جن وغیرہ کا اس گھر پہ اثرات ہیں۔ تو جن وغیرہ کے اگر اثرات ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کیلیں لے لیں، 4 کیلیں، اور ان کیلوں پر 121 مرتبہ انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ان کیلوں کو گاڑ دیں۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کونے میں لیٹرنگ وغیرہ بنی ہوتی ہے، تو اس لیٹرنگ والی دیوار میں اس کیل کو نہ گاڑے بلکہ اس سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے بھی گاڑے، اور جو کیل کی جو لمبائی ہوگی وہ تقریباً انگلی کے برابر 1.5-2 انچ کی کیل ہو، بالکل اس میں زنگ نہ ہو، صاف جو چائنا والی کیلیں بولی جاتی ہیں نا وہ کیلیں ہوں تو وہ بھی چل جائیں گی، اور ان کو لے کر گھر کے چاروں کونوں میں اوپر سائیڈ میں لگانا ہے، یعنی کہ وہ زمین، بعض لوگ زمین وغیرہ میں لگواتے ہیں، تو جب آپ اس پہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو زمین میں نہیں لگا سکتے، بے حرمتی ہے، گھر کے چاروں کونوں میں اوپر حصوں میں اس کو لگا دیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو جن وغیرہ کے جو اثرات اگر ہوں گے اس گھر میں تو وہ پوری طرح سے زائل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایک بوتل وغیرہ پانی لے لیں اور اس میں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 786 مرتبہ، اور 121 مرتبہ پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھیں، 3 بار سورہ فلق پڑھیں، 3 بار سورہ ناس پڑھیں، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے جتنے لوگ اس گھر میں رہتے ہیں وہ سارے لوگ اس پانی کو 7 دن تک پئیں۔ یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ بالکل کمپلیٹ یہ علاج ہے، مکمل علاج میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ تعالیٰ جنات کے اگر اثرات ہوں گے پوری طرح سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے، اثرات جو ہوں گے زائل ہو جائیں گے اگر اس عمل کو کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بھائی ہیں وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے سلام کر رہے ہیں، آپ کا ویڈیو روزانہ دیکھتے ہیں اور دور حاضرہ پہ جو آپ کے ویڈیوز جا رہے ہیں اس سے وہ بہت خوش ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اہلیہ بغیر ہم کو بتائے 3 ماہ سے وہ باہر تھیں، ابھی